السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ماہ مبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کی وہ مشہور آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اور روزے کی فرضیت کے متعلق تو الحمدللہ آپ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، سن چکے ہیں علماء سے، دیگر حضرات سے۔ اس وقت صرف آیت کا وہ حصہ جو سب سے آخر میں نے تلاوت کیا ہے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ روزے کے ہی حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے ایام معدودات، یہ جو ہم نے روزے فرض کیے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا اللہ رب العزت کی جانب سے سہولتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، ایک دو سہولتیں نہیں، بہت ساری سہولتیں ہیں۔ ماہ مبارک یہ رحمت کا مہینہ ہے، زحمت کا نہیں ہے، یہ سہولت کا مہینہ ہے، دقت کا نہیں ہے، یہ گرانی کا مہینہ نہیں بلکہ آسانی کا مہینہ ہے، یہ پریشانی کا نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے اس ماہ مبارک میں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروازے چوپٹ کھلے ہیں، تم مانگو تو صحیح۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا جہان کے کاموں کے لیے فرصت ہے، خرافات کے لیے، لغویات کے لیے فرصت ہے، اگر فرصت نہیں ہے تو اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں ہے بس۔ نمازیں تو ہماری جیسی تیسی ہو رہی ہیں، وہ تو جو پڑھ رہا ہے وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری حالات کو دیکھیے کہ ہم کس طرح سے، کیا ہمارا سلوک ہوتا ہے، کیا ہمارا طریقہ ہوتا ہے مانگنے کے معاملے میں، کہ جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس پھر ٹائم نہیں ہوتا، نماز پڑھ لی بس بہت بڑا احسان کر دیا، اب دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض دعا ہم مانگتے بھی ہیں تو مانگنے کا ڈھنگ وہ ہے
کہ اسے مانگنا کہتے ہوئے بھی ذرا شرم آتی ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ یا تو آرڈر نافذ کر رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، اور یا اسی کو اگر تھوڑا سا آپ نے مہذب الفاظ میں کہہ دیا تو آرڈر اگر نہیں ہے تو گویا ایک کہانی ہے جو آپ نے سنا دی بس کہ اللہ میاں میرا یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے. یعنی جسے کہتے ہیں لگ لپٹ کے مانگنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اور رو رو کر اور گڑ گڑا کر، اور اللہ میاں بس میں یہ چیز لے کر ہی جاؤں گا اور آپ میری مغفرت کا فیصلہ فرما ہی دیں. اس انداز میں سوچنا پڑے گا ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے. تو بات چلی تھی یہاں سے کہ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں اور وہ بھی انتہائی سہولتوں کے ساتھ ہیں. اب یہ جو کہا گیا ہے سہولتوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے سامنے والا کہے بھائی کیا بات کر رہے ہیں یار، کیا سہولت ہے؟ صبح سے شام تک نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اور کوئی ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سہولتوں کے انبار ہیں. تو اسی کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. ہم ذرا موازنہ کریں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. قرآن خود کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزے تم پر تم ایسے نہیں ہو کہ پہلی دفعہ تم پر ہی فرض کر دیے گئے. یہ روزے اول سے چلا آ رہا ہے روزوں کا سلسلہ، اور جیسا پچھلی امتوں پر روزے فرض ہوئے تھے ویسے تم پر بھی ہوئے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے روزے بڑے گراں تھے، بہت وزنی تھے، بہت بھاری تھے، وہ بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں تمہارے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی. کیسے آسانی؟ اب آپ اس کو کمپیئر کیجئے، امم سابقہ کے حالات پر نظر ڈالیے اور موازنہ کیجئے کہ ان کے ہاں روزے 6 مہینے رکھنے ہوتے تھے. 6 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے، اور صرف روزہ نہیں رکھنا، کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے تو بچنا ہے ہی، ساتھ میں سلام کی بھی اجازت نہیں تھی، کلام کی بھی اجازت نہیں تھی. اگر بات کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کسی کو سلام کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں نے رحمان کے لیے نظر مانی کہ میں روزہ رکھوں. میں یہ مطلب یہ کہ میں روزے سے ہوں، اور جب میں روزے سے ہوں تو اب مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، میں بات نہیں کر سکتی. لن اکلم اليوم، آج میں بالکل بات نہیں کر سکتی، ہرگز بات نہیں کر سکتی. تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں روزے کے اندر، روزے کی پابندیوں میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ سلام بھی نہیں کر سکتے، کلام بھی نہیں کر سکتے. اور آگے چلیے، معراج کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو ابتداءً 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور 50 نمازوں کے ساتھ روزے وہی 6 مہینے کے تھے. 6 مہینے کے روزے اور 50 نمازیں تھیں، اور یکی بعد دیگرے آپ تشریف لاتے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے، اور تخفیف ہوتی رہی. کرتے 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 نمازیں 50 سے 5 پہ آ گئیں کہ 5 نمازیں پڑھو اور ہر نماز کے بدلے 10% تمہیں ثواب ملے گا، 5 پڑھو گے اور 50 کا ثواب ملے گا. اور روزوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ 6 مہینے کے روزے نہیں بلکہ کم کرتے کرتے تمہارے لیے روزے جو ہے وہ صرف 1 مہینے کے رکھیں، اور پھر مزید تمہارے لیے آسانی کس طرح سے کر دی کہ تمہیں سلام کی بھی اجازت ہے، کلام کی بھی اجازت ہے، اور روزے کی پابندیاں صرف دن ہی دن میں ہیں، رات میں نہیں ہیں. رات میں تم عام دنوں کی طرح رہ سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو. ذرا غور کیجئے کہ کتنی سہولتیں ہمارے لیے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لیے 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھنا بھاری ہے. جب کبھی ایسا شیطان بہکائے اور نفس اس طرف لے جائے تو اپنے نفس کو تیار کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں لاؤ کہ بھائی اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو میں کیا کرتا. روزے کے بارے میں شیطان بہکائے تو اپنا نفس اگر بہکائے تو یہ ذہن میں لاؤ کہ اگر 6 مہینے کے روزے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے. بہرحال اگر 6 مہینے کے روزے فرض ہوتے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے، ہمت بھی دے دیتے،
اور مزیدار بات ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 6 مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، جو اس پر عمل پیرا ہیں۔ روزوں کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ روزے کے درجات ہیں، ادنا، اوسط اور اعلیٰ۔ ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ وہ ہے جس پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں کہ صاحب رمضان میں روزے رکھ لیے، بس ختم، 30 دن کے یہ روزے رکھ لیے، یہ روزے کا ادنا درجہ ہے۔ پھر اس سے اعلیٰ درجہ، متوسط درجہ یہ ہے کہ رمضان کے تو روزے رکھنے ہی ہیں، اس کے علاوہ ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں، 13، 14 اور 15 کے، شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں، محرم الحرام میں 9، 10 محرم یا 10، 11 محرم کا رکھنا ہے، ماہ ذی الحجہ میں 9 محرم الحرام کا روزہ ہے، اسی طرح سے نصف شعبان کا روزہ ہے۔ تو یہ تمام روزوں کی پابندی کرنا، یہ روزے کا یہ متوسط درجے کا روزہ ہے۔ اور آگے چلیے، اعلیٰ درجے کا روزہ بھی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس پر عمل آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ درجہ کہلاتا ہے صوم داؤدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن آڑ روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ تو میرے بھائی، یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے والے لوگ الحمدللہ روز اول سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندے، دنیا جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں لگے رہتے ہیں، اپنی اپنی کوششوں میں، اپنے اپنے طور طریقے سے نیکیاں کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان کے لگنے کا کیوں لگتے ہیں؟ وہ ہمیں سکھانے کے لیے، تاکہ ہم سیکھ جائیں، ان کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق پیدا ہو۔ انسان کے اندر ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہے کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، روحانی طور پر یہ آگے بڑھا ہے، چلو میں بھی کچھ آگے بڑھوں۔ لوگ جو ہے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، مختلف بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، اس اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد وہ خود دیکھتے ہیں کہ میں بھی آ رہا ہوں اور بھی لوگ آ رہے ہیں، 8-10 لوگ اور آ گئے ہیں، اور جو آ رہے ہیں ان کو اپنی نظر سے، ان نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ شخص روحانی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے۔ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ شیخ کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ تو شیخ کی ہدایات پر عمل کر کے جب وہ ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ترقی کروں۔ تو اصل بات یہ بتانی ہے کہ یہ روزے، یہ تراویح، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مغفرت کے سامان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ پر ایمان ہے اور یہ ڈر ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، احتساب کے ڈر سے اور سنبھل کر جس نے روزے رکھے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ معاف۔ پھر صرف رمضان پر، یہ روزے پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، روزے رکھنے والے کے بھی پچھلے گناہ معاف، تراویح پڑھنے والے کے بھی پچھلے گناہ معاف۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ تراویح کتنی قیمتی چیز ہے، جتنی قیمتی چیز ہے اتنی ہی ہماری طرف سے بے اعتنائی ہے۔ ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ صاحب یہ اختلاف ہے علماء کا 8 اور 20 کا، تو چلو 8 پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کچھ علماء کہتے تو ہیں نا کہ 8 سے بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اگر وہاں پر 20 کا مطالبہ ہوا تو کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ کمی کہاں سے پوری کریں گے؟ اور اگر بالفرض علماء کا اختلاف ہے 8 اور 20 کا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، اور آپ نے 20 پڑھ لی اور آپ کے ذمہ لازم تھی 8، تو وہاں کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ بھئی 8 پڑھی تم نے اور لاؤ، مزید کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، یہ عبادات میں آگے بڑھنے کا پورا ایک ماحول بنتا ہے، چاروں طرف انسان دیکھتا ہے، مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے دوسرے مسلمان بھائی، گھر کا ایک ایک فرد الحمدللہ روزہ بھی رکھ رہا ہے،
تراویح بھی پڑھ رہا ہے، عبادات میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں سے انسان کے اندر ذوق و شوق کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ عشاء کی نماز عمومی طور پر 17 رکعت ہیں، ماہ مبارک میں خصوصی اہتمام سے قیام کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس پر مغفرت کا وعدہ ہے، وہ کیسے حاصل ہوگی؟ عام حالات میں بھی آپ 17 پڑھ رہے تھے۔ مغفرت کا وعدہ اس طریقے سے کہ سارا سال صبح سے لے کر رات تک ہم جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں، صرف فرض اور وتر کو لے لیجئے، ان کی تعداد، رکعتوں کی تعداد 20 ہوتی ہے۔ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 اور وتر میں پھر 3، ان سب کا ٹوٹل کر لیجئے تو یہ 20 ہوتی ہیں۔ تو عام حالات میں سارا سال تم جو ہے 20 رکعت پڑھ رہے ہو، رمضان میں ہم نے اس کو ڈبل کر دیا ہے، 20 رکعت کا اضافہ کر دیا ہے، اب کل 40 رکعتیں ہو گئیں۔ سارا سال تم 20 رکعتیں جو پڑھتے تھے اس میں سجدے کرتے تھے، کتنے؟ 40 سجدے ہوتے تھے تمہارے، اب 40 کی جگہ 80 سجدے کر دیے، ڈبل۔ کیوں؟ کس وجہ سے تمہیں یہ نعمت دی گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور اللہ کا قرب، اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ جس نے بادشاہ کو پا لیا، سمجھ لیجئے اس کو تو بادشاہت میں دی گئی۔ بادشاہ اگر ہاتھ میں آ گیا تو بادشاہت ہاتھ میں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں بادشاہت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور ہم ناقدری پر اتر آئے ہیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی بارش ہے، اور ہم عطا تو چھوڑیے، خطا ہی خطا میں چلے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ مبارک کی قدردانی کی جائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو سمجھا جائے کہ یہ لمحہ پھر آنے والا نہیں ہے، لہذا اس کو میں استعمال کر لوں۔ شریعت مطہرہ کا ہر حکم نظم و ضبط اور اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، کہ تم جو ہے سچوں کے ساتھ رہو، تمہارا رابطہ، تمہارا لنک، تمہارا واسطہ سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب سچوں کو کہاں سے لائیں؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز کے لیے آ جائے کرو۔ جماعت کی نماز کے لیے جب تم آ جاؤ گے تو تمہارا سچوں سے رابطہ ہو جائے گا، صادقین سے تمہارا لنک بن جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو شخص جماعت کی نماز ادا نہیں کرے گا، تارک جماعت ہے، اس کے متعلق اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو ادھر نماز کے لیے کہوں، اور جو نماز کے لیے نہیں آئے ان کے گھر کو آگ لگا دوں۔ ذرا غور کیجئے کتنی سخت وعید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو جماعت کی نماز کو واجب کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ اور جب جماعت سے نماز پڑھو گے تو علاقائی سطح پر ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو جائے گا، ایک دوسرے کی خیر خبر مل جائے گی۔ پھر چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ان میں 5 وقتہ نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن جمعے کی نماز نہیں ہو رہی، تو جمعے کی نماز کے لیے وہاں کے لوگ بھی آ رہے ہیں بڑی مسجد میں۔ جمعے کے دن مرکزی سطح پر مختلف مساجد کے مختلف محلوں کے لوگ آ رہے ہیں ایک بڑی جگہ پر، تو ان کا بھی آمنا سامنا ہو رہا ہے، ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر یہی لوگ عیدین کے موقع پہ بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اس کے عید کے موقع پہ جب جمع ہو رہے ہیں تو بہت ساری جامع مسجد کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر عیدگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ سارا صادقین سے ملوایا جا رہا ہے۔ اور آگے تو عید کے موقع پر یہ ملاقات، یہ سالانہ ملاقات ہے۔ اور آگے چلیے انٹرنیشنل لیول پر ایک عبادت رکھی، حج کی عبادت، اس میں ساری دنیا کے لوگ آئیں گے، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور یہ ساری دنیا کے صادقین سے ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ماہ مبارک کے روزے ہیں، پورے عالم کے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں رمضان کے 1 مہینے میں۔ اس کی چھوٹ نہیں ہے کہ جس کا جب دل چاہے رکھے، کوئی سردی میں رکھ لے، کوئی گرمی میں، کوئی برسات میں، موسم کے لحاظ سے نہیں رکھنے روزے، بلکہ شریعت نے 1 مہینہ مقرر کر دیا، اس مہینے میں رکھنے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں۔ ورنہ کوئی کسی وقت رکھ رہا ہے، کوئی کسی وقت رکھ رہا ہے،
تو اس سے جو ہے ماحول نہیں بن پاتا۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں ان خاص عبادات کی ہمیں توفیق بخش دی۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ جو گفتگو میں نے شروع کی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، ایام معدودات کے سلسلے میں، کہ گنتی کے چند دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آخر میں زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ کریں، تو جو کام بھی پیسہ اگر خرچ کرنا ہے تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی جیب سے نکال کر دیتے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ من مانے انداز میں۔ من چاہا اسلام ہے، محمد چاہا اسلام نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کے بس دے دو کسی کو، جیسے کہ بلا ٹالنی ہے۔ اس میں یہ بھی تمیز نہیں کرتے کہ ہم پیسے جس کو دے رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو، قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، شیعوں کو، ان کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ غلطی ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے اٹھا کر دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک خاص ادارہ ہے، اس کا میں نام لے کے آپ کو متنبع کر رہا ہوں، وہ کہلاتا ہے JDC، جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل۔ یہ کسی زمانے میں زلزلہ زدگان کی مدد کے نام سے یہ لوگ سامنے آئے تھے، اور آج جگہ جگہ وہ کھانے وانے تو کھلا رہے ہیں، غریبوں کی کوئی مدد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، رفاہی کچھ کام وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا خدا جانے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن جس بات کی طرف متوجہ میں آپ کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یہ JDC والے آپ سے زکوٰۃ بھی مانگ رہے ہیں۔ آج وہ آپ سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں اور دینے والے ان کو دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ زکوٰۃ مانگنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ طبقہ ہے جو زکوٰۃ کے قائل ہی نہیں ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا نظام انہوں نے قائم کیا تھا تو اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی، اور اس مہم میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سینکڑوں سنیوں کو شیعہ بنا دیا۔ سنیوں نے سوچا اچھا یہ فارم بھر دیں گے، فل کر دیں گے، دستخط کر کے دے دیں گے تو زکوٰۃ نہیں کٹے گی، چل بھائی سائن کر کے دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا نہ پڑے، اس لیے فارم بھر کر دے رہے ہیں کہ میری زکوٰۃ کو آپ نہ چھیڑیں۔ اور اس میں وضاحت ہے کہ ہمارا تعلق کس فرقے سے ہے؟ شیعہ فرقے سے ہمارا تعلق ہے، لہذا ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ تو اس زمانے میں تو سینکڑوں سنیوں کو شیعہ بنانے کی ایک مہم تھی جس پر عمل ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے غفلت میں، لاپرواہی میں عمل کیا، اور اب کیا ہو رہا ہے کہ یہی لوگ اب زکوٰۃ مانگ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ قربانی کے زمانے میں اجتماعی قربانی کے لیے یہ JDC والے کہتے ہیں کہ صاحب آپ 2500 روپے دے دیں اونٹ کی قربانی کے لیے۔ اب ذرا سوچئے کہ 2500 روپے اگر 7 آدمی ملا لیں گے تو کیا اس میں اونٹ آ جائے گا؟ ہرگز نہیں، اونٹ نہیں آ سکتا۔ اصل بات کیا ہے کہ ان کے ہاں اونٹ کی قربانی میں 70 آدمی شریک ہوتے ہیں، تو اب وہ 2500 روپے لے کر 70 آدمیوں کو شریک کر کے آپ کو بھی شریک کر رہے ہیں، آپ کو بھی اجتماعی قربانی میں شرکت کا موقع دے رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں 2500 میں جان چھوٹ رہی، چلو بھائی جان چھڑاؤ۔ تو جان چھڑانے والے اسٹائل میں نہ تو آپ قربانی کے فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے فریضے سے۔ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، صدقات واجبہ ہیں، فدیہ ہے، صوم و صلات ہے، یہ تمام چیزیں بھائی یہ دین کے مسائل ہیں، یہ دین ہے، یہ اس میں آپ آزاد نہیں ہے کہ جیسے دل چاہے آپ کر لیں۔ اس میں آپ پابند ہیں کہ آپ معلومات کریں کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کس کو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے۔ تو معلومات کر کے صحیح جگہ پر آپ پیسہ خرچ کریں اور اپنی زکوٰۃ کی خبر لیں۔ مسلمانوں کو اپنی زکوٰۃ، اپنی قربانی خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایمان کے ان ڈاکوؤں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ ان کے رفاہی کاموں میں بھی شو بازی ہوتی ہے، اور وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان آستین کے سانپوں سے کے ڈسنے سے محفوظ رکھے۔ یہ تو جو کچھ ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، مجھے آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔
کہ ہرگز زکوٰۃ اگر آپ نے ان کو دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بس زکوٰۃ کے مسائل میں سے یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو آخر میں مجھے بیان کرنا تھا۔ اب قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں، آپ کی خاص توجہ درکار ہے۔ دیکھیے دین کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، تبلیغی جماعت کی عنوان سے مختلف جگہوں پر الحمدللہ دین کے کام ہو رہے ہیں، اور جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں جو بھی کام ہوگا اخراجات ہوں گے، اور اخراجات ہو رہے ہیں سینکڑوں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہو رہے ہیں، اور بعض جگہ کروڑوں میں ہو رہے ہیں۔ اور جب ضرورت پڑتی ہے پیسے کی ان اداروں کو، دینی اداروں کو، تو جس کا کام ہے وہی انتظام کرتا ہے۔ منتظمین بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں، اور وہ نیک بندے از خود آ کر حصہ لیتے ہیں، مسجد کے، مدرسے کے اور تمام دینی کاموں میں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ اصل میں امتحان میرا اور آپ کا ہے، اصل امتحان ہمارا ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ کتنا ڈال رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اپنے قرب و جوار میں، ہماری اسی مسجد میں، مسجد کے ساتھ مدرسے میں دین کا کام ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ سخت ترین جرم ہے۔ آپ کی اس مسجد کے مدرسے جامعہ اسلامیہ امداد العلوم کے ماہانہ اخراجات 11 لاکھ سے زیادہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر مہینے اتنی رقم کا انتظام نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ منتظمین پریشان رہتے ہیں۔ بحیثیت نمازی آپ میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، ہم حتی المقدور کوشش کریں کہ ہماری طرف سے تعاون میں کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ثابت کریں کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا اس مدرسے سے تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے، کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اس طرح سے معلوم ہوگا کہ آپ کی طرف سے تعاون کتنا ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ذمہ دار حضرات ہیں انہیں یہ شکایت ہے کہ صاحب تعاون جیسا پہلے ہو رہا تھا ویسا نہیں ہو رہا، اس میں کمی آ رہی ہے۔ اب اس کی کیا کیا وجوہات ہیں وہ تو بات الگ ہے، لیکن بحیثیت مجموعی میں آپ سے یہ ایک دفعہ پھر درخواست کر رہا ہوں کہ برائے کرم یہ ماہ مبارک ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ، نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ، جو چیزیں اس سلسلے میں آپ کو قدم بڑھانا ہے، سب سے پہلا حق آپ کے اپنے مدرسے کا ہے، سب سے پہلا حق اس مدرسے کا ہے جو کہ آپ کی اسی مسجد میں مدرسہ قائم ہے، اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نورانی قاعدے سے لے کر عالم بنانے تک اور اس سے آگے مفتی بنانے تک الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ ادھر دارالافتاء قائم ہے، ادھر بنات کا شعبہ قائم ہے۔ ہر مہینے کے اخراجات ہیں جو ہمیں پاگل کیے رہتے ہیں۔ اخراجات کی تفصیل اگر کوئی صاحب معلوم کرنا چاہیں تو دفتر میں، دارالافتاء میں جگہ جگہ وہ کاغذ رکھوا دی ہیں، اس پہ ساری تفصیل لکھی ہوئی، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ صاحب کس کام میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تنخواہوں کی مد میں ہمیں ہر مہینے کتنی ضرورت پڑتی ہے، اور جناب عالی دیگر اخراجات ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اور یوٹیلیٹی بلز کے اخراجات ہیں۔ ان سب میں ہمیں کس چیز کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہر مہینے پڑتی ہے، ڈیٹیل آپ کو وہاں سے ملیں گی دفتر سے۔ آپ جائیں دفتر میں، ان سے کہیں گے بھی ذرا وہ کاغذ دکھائیں، وہ آپ کو دکھائیں گے کاغذ، اس سے آپ کو تفصیلات معلوم ہوں گی۔ ان تفصیلات سے قطع نظر میں نے تو 2 جملوں میں بات کہہ دی کہ بھائی آپ جو کر سکتے ہوں، جب بھی آپ کا کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلی ترجیح آپ کا اپنا مدرسہ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی مسجد میں قائم یہ مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ امداد العلوم، سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ مدرسے کے ماہانہ اخراجات کی تفصیل پر اگر کوئی صاحب نظر ڈالنا چاہیں تو دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں الگ الگ وضاحت وہاں سے دستیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب احمد خان صاحب، ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، یحییٰ صاحب، شفیع الرحمان صاحب، نیاز صاحب کی صاحبزادی سرفراز مغل صاحب، محبت خان صاحب، سمیع اللہ عباسی صاحب، سلیمان صاحب، ہماری بزرگ ہستی مفتی شاہد امین صاحب، اور اسد صاحب کی والدہ اور اطہر صاحب کا بیٹا، یہ سب علیل ہیں، خصوصی طور پر دعا۔ اس کے علاوہ
کینیڈا میں فضل صاحب کا بائی پاس ہوا ہے، اور زبیر صاحب کی اہلیہ، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہماری ایک اور بزرگ ہستی بھائی یامین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینہ منورہ میں شب جمعہ ان کو ملی، بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ پروفیسر خورشید علی صاحب، حمزہ صاحب کی والدہ مرحومہ، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی، انشاءاللہ العزیز مولانا رضوان اللہ صاحب نکاح پڑھائیں گے۔ نمازی حضرات سے دعائے خیر میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله على الصلاة على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الغفران، ولا نعود ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صيام رمضان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والصلاة على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلات الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى.
وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े इमाम से दुरुस्त फरमा लीजिए। अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल कीजिए। अगर नीचे जगह मौजूद ना हो तो मस्जिद के बलाई हिस्से में और पिछले बरामदे के ऊपर की जानिब दोनों जगहों पे जगहें खाली हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاہکار خطاکار بندے ہیں. اے اللہ آپ کے در پہ آ کے جمع ہو گئے ہیں. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام کی تمام خطاؤں سے اللہ بخشش عطا فرما. اے کریم آقا آپ کے در پہ جمع ہوئے ہیں, اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما, ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما, ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما. اے کریم آقا رمضان مبارک میں کی گئی ایک ایک عبادت کو قبول فرما. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں جو ان عبادات کا حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر پاتے. اے اللہ آپ سے آپ کی رحمت کے طفیل طلب کرتے ہیں, رحمت کے طفیل آپ سے سوال کرتے ہیں. اللہ ان عبادات پر ہمیں پورا پورا بدلہ اور اجر عطا فرما. اے اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ روزانہ لاکھوں کروڑوں افراد کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. اے کریم آقا آج ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے, ہماری بھی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما, دوست احباب کی مغفرت فرما. اے اللہ پڑوسیوں کی مغفرت فرما. اے کریم آقا ہماری نسلوں کی مغفرت فرما, قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کی مغفرت فرما. اے اللہ مغفرت فرما. اے اللہ آپ کے در پہ آ کے کوئی چلا جائے اور اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے تو یہ حسرت والی بات ہے. اللہ ہمیں حسرتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں ایسی حسرتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہماری انفرادی اجتماعی تمام مسائل کو حل فرما, تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما. اے کریم آقا ہمارے اس ملک کی اے اللہ پر اپنے خاص رحمت اور برکت نازل فرما. اے اللہ یہ مختلف قسم کے بحرانوں سے یہ گزر رہا ہے. اے اللہ اس ملک کو اے اللہ ہر قسم کے بحرانوں سے عافیت عطا فرما. اے اللہ اس ملک کو ہر قسم کے بحرانوں سے عافیت عطا فرما. ہمیں آزادی کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک پر اپنی خاص رحمت فرما. اے اللہ ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما. اے کریم آقا اس ملک کے اندر سے اے اللہ بدامنی کا خاتمہ فرما, امن سکون چین عافیت اطمینان نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے شہر پر اپنی رحمت فرما, اسے بھی اپنے اے اللہ امن کا گہوارہ بنا, ہر قسم کی بدامنی کو اے اللہ خاتمہ فرما. اے اللہ ہماری اس مسجد اور مدرسے پر بھی اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ اس کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اکرم صاحب کی اہلیہ علی ہیں, اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.